بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عیسائیوں کا مباہلہ سے فرار ہونا، بھاگ جانا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مباہلہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی اس کو پڑھیں گے، اور مباہلہ کیوں ہوا اس کے متعلق پڑھیں گے۔ یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی ایک جماعت تھی جو سب کے سب یمن کے اشراف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ نمبر 1 ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، وہیب جو ان لوگوں کا سردار تھا۔ نمبر 3 عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ کہنے لگا، ہم لوگ پہلے ہی اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ کہنے لگا، آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ کہنے لگا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ جو کنواری مریم سلام اللہ علیہا کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ کہنے لگا، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا، تو جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ قرآن مجید کی اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔
لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ، اور ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ صبح کو ابو حارثہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کی انگلی تھامے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت فاطمہ و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا، لہٰذا اے میری قوم، ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں گے، اور ہم اپنے ہی دین پر قائم رہنے کے لیے آپ سے اپیل کرتے ہیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرما لی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یمن والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی، یمن کی کل آبادی، یہاں تک کہ چرند اور پرند جل بھن کر راکھ کے ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔